عدلیہ کی جانب سے اپنے ہی وضع کیے گئے کوڈ آف کنڈکٹ پر کبھی عمل ہوتا نظر نہیں آیا۔ ملک میں کوئی بھی ادارہ اپنی ذمہ داریوں کی جواب دہی کو تیار نہیں، لیکن کیوں؟ آئینی بحران کا خطرہ۔ زبردست کالم۔ ہمارے ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ واضح اور غیر مبہم تحریری آئین کے ہوتے ہوئے بھی ملک میں کوئی ادارہ اپنے دائرہ کار میں محدود نہیں، کوئی ادارہ اپنی ذمہ داریوں کی جواب دہی کو تیار نہیں، جس کے سبب آئینی اداروں کے درمیان تصادم کی صورتحال پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ملک جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے خطرے کی علامت ضرور ہے۔ کالم نگار خلیل نینی تال والا اپنے تازہ کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شبہ نہیں کہ پارلیمنٹ آئین کی خالق ہے، اسے قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ پارلیمنٹ کا بھی وہی فیصلہ بابخار ہوگا جو آئینی طریقہ کار اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہوگا۔ حکمراں جماعت یا کسی فرد واحد کے ذاتی مفاد، سیاسی انا کی خاطر نہیں ہوگا۔ اگر اپوزیشن کو بلڈوز کر کے آئین و جمہوری روایات کو پامال کر کے کوئی فیصلہ کیا جائے یا صدر مملکت سے عجلت میں کوئی آرڈیننس جاری کروایا جائے تو شکوک و شبہات ہی نہیں، اعلیٰ عدلیہ کا نوٹس لینا بھی اس آئین کا دیا ہوا اختیار ہے، جس کی قدر کی جانی چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ ہو، کوئی فرد یا کوئی ادارہ، جب اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو لازماً امریت تر آئے گی۔ دوسری جانب عدلیہ کے لیے بھی اس بات کا خیال رکھنا لازم ہے کہ اس کے فیصلے آئین اور قانون کے تابع ہوں، کسی انفرادی رائے یا کسی مفاد کے تابع نہیں۔ دوسری جانب ایک جج کا یہ کام نہیں کہ وہ عوامی پلیٹ فارم پر اپنے فیصلوں کے حوالے سے خطاب فرمائے، اس سے جج اور عدالت دونوں کے وقار پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ لازم ہے کہ جج صاحبان آئین کے اندر رہتے ہوئے فیصلے دیں اور ان پر عمل کروانے کی خاطر تقاریر کے بجائے آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کریں۔ دونوں آئینی ادارے محترم ہیں، دونوں ہی اپنے دائرہ کار میں با اختیار ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ دونوں ہی آئین پاکستان کے احترام اور اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ اس سے ہٹ کر جو بھی طرز عمل ہو یا فیصلہ، وہ کسی مسئلے کا حل نہیں، خود ایک مسئلہ بن جائے گا۔ کالم نگار آگے مزید لکھتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران مقتدرہ اور سپریم کورٹ میں محاذرائی نظر آ رہی تھی، وہی اب پارلیمان اور سپریم کورٹ کے مابین نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ضروری ہے، لیکن سپریم کورٹ کا آئینی تشریح کے نام پر آئین سازی اور قانون سازی کا اختیار استعمال کرنا بہرحال خطرناک حد ہے، جسے عبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح پارلیمنٹ یا حکومت اگر کسی فیصلے سے متفق نہیں تو اسے بھی آئینی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ججوں پر سوال اٹھانا اور جملے بازی کرنا اتنا ہی غلط اور غیر آئینی ہے جتنا کہ ججوں کا پبلک پلیٹ فارم پر آ کر بات کرنا۔ جب تک آئین اور قانون کو مقدم نہیں مانا جائے گا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عدلیہ کو سیاسی بحران کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک ادارہ پارلیمان کے کاموں میں بار بار مداخلت کرتا ہے۔ بلاول نے عدلیہ کے لیے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس ادارے نے سیاست میں چائے کی پیالی کے طوفان کو ایک بڑے بحران میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک بلاول ہی نہیں، حکومت میں شامل رانا ثناءاللہ، سینیٹر عرفان صدیقی اور دیگر ان سب کو ڈائریکشن دینے والے بھی عدلیہ کے اس فیصلے سے پریشان ہیں، جس کی زد میں آ کر حکومت کی کشتی ڈاما ڈول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مخصوص نشستوں کا عدالتی فیصلہ جھگڑے کی اصل وجہ ہے، جس نے حکومت اور اس کے اتحادیوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ ہماری سیاسی تاریخ میں عدلیہ سے مخاصمت کوئی نئی بات نہیں۔ ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ عدلیہ کی جانب سے جس کے خلاف بھی فیصلہ آ جائے وہ عدلیہ پر لٹھ لے کر چڑھ دوڑتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف من پسندیدہ فیصلوں کو سراہنے کے سلسلے کو اب ختم ہونا چاہیے، انصاف اور قانون کی بالادستی کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ اختلافات ختم کر کے سب ملک و قوم کی ترقی کے لیے یکجا ہو سکیں۔ اقتدار کے خاتمے کے خوف میں مبتلا سیاست دان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، انہیں عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، عدلیہ کی آزادی پر حرف زنی سے اجتناب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی کیوں ہوتی ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بلاول کا ہی نہیں، اقتدار میں موجود سارے اتحادیوں کا عدلیہ سے شکوہ ہے۔ عدلیہ کا کام آئین اور قانون کی روح سے فیصلے کرنا ہے۔ اگر عدلیہ کا کوئی فیصلہ کسی کو آئین اور قانون سے ماورا لگتا ہے تو اس کے لیے بھی مناسب قانونی راستے موجود ہیں اور اس حوالے سے درخواستیں لگی ہوئی ہیں، لیکن حکمراں طبقے کو ایک انجانے خوف کا سامنا ہے۔ اگر ایسا ہے تو حکمراں اتحاد اور عدلیہ کے سابق فیصلے سے متفق نہ ہونے والوں کو مزید مضبوط دلائل کے ساتھ اس کیس کا سامنا کرنا چاہیے، نہ کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر عدلیہ کو دباؤ میں لینے کے حربے اختیار کیے جائیں۔ ہمارے ملک پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ملک میں ادارہ ذاتی سطح پر آئین و قانون کی حکمرانی کا تصور کبھی پنپ ہی نہیں پایا، جبکہ ریاستی آئینی اداروں کی قیادتوں اور دوسری شخصیات نے اپنی معینہ آئینی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ چنانچہ آئین کو موم کی ناک بنا کر اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے ماضی سے اب تک کئی مناظر سامنے آ چکے ہیں جو پورے سسٹم کو ڈی ریل کرنے پر منتج ہوتے رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے اپنے ہی وضع کیے گئے کوڈ آف کنڈکٹ پر بھی کبھی عمل ہوتا نظر نہیں آیا، جس کے تحت عدلیہ کے ارکان کے
पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज की पाबंदी भी लगाई गई है, जबकि ये ज़रबुल मिसल भी अदलिया से ही मंसूब है कि जज खुद नहीं उसके फैसले बोलते हैं।